أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह हदीद हमारे ज़ेर मुताला है और उसके दूसरे रुकू की 2 आयात हम पिछली मरतबा पढ़ सके थे। इस सूरह मुबारक का जो तज्ज़िया बिल्कुल आगाज़ में मैंने आपके सामने रखा था, उसके मुताबिक इस सूरत के कुल 7 हिस्से हैं, जिनमें पहला हिस्सा कुल 6 आयात पर मुश्तमिल है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक, और वो ज़ात बारी ताला और सिफ़ात बारी ताला इसके बयान में, इसकी नरेशन में कुरान हकीम का ज़र्व सनाम है, क्लाइमैक्स है।
اس میں وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اس کے بعد اللہ کی صفات اور اس کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں، اس کی صفت علم کا ذکر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ تو ہر اس شے کو جانتا ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں جذب ہوا تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، زمین میں سے ایک بیج پھوٹ کر باہر نکلا وہ بھی اس کے علم میں ہے، آسمان سے جو شے نازل ہو رہی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے، چڑھ رہی ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ تفصیل سے چونکہ بیان ہو چکا ہے لہٰذا اس کے ضمن میں میں عرض نہیں کر رہا۔ یہ پہلی 6 آیات ضرب ثناء ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں۔ اس کے بعد اگلی 6 آیات تھیں کہ جس میں 2 تقاضے مجھ سے اور آپ سے، ہر مسلمان سے، ہر اہل ایمان سے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور انفاق کرو، خرچ کرو جس جس شے میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے، جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہے، جس پہ جو میں قدرت دی ہے، جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کی دین ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2 آیات ہم نے پڑھی تھی، جس میں ایک آیت میں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، درا حالے کہ رسول موجود ہے تمہارے درمیان جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، توحید کی طرف۔ اور اس کے بعد وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ یہاں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی میراث ہے، تمہاری اپنی ملکیت تو ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ حضور کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، انسان کا تو بس اتنا کچھ ہی ہے جو اس نے کچھ کھا پی لیا یا کچھ کپڑے پہن لیے، باقی تو اس کا گویا کہ وراثت میں منتقل ہو جائے گا، وہ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ کے ہاں ساتھ جانے والی شے تو انسان کے نیک اعمال ہیں اور اس کی سیرت و کردار ہے جو اس کے لیے توشہ آخرت بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ تھا کہ جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 13، 14 اور 15، جس میں وہ لوگ کہ جو ایمان کے ان 2 تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، نہ ان کے دل میں ایمان اتنا محکم ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو سورہ حجرات میں فرمایا گیا، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا دل جو ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے، ریب اور تشکک سے بالکل خالی ہے، گویا کہ اللہ کے بارے میں اللہ پر اعتماد اور توکل اس کا اتنا ٹھوس ہے، اور اللہ کی جو صفات ہے اس پر اس درجے کا ایمان ان کے اندر موجود ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کھٹک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تشکک نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے ان کے لیے اگلی آیات ہیں کہ جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ رہے تھے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اور اس دن یوم حشر جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، اس لیے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا فرمایا ہوگا جس میں وہ اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے، جہاں امکان اس بات کا بھی ہے کہ کہیں اندھیرے میں ٹھوکری کھا کر جہنم میں نہ گر پڑے، تو جن کو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دے گا، جو ایمان ان کے دل میں موجود تھا وہ نور ان کے سامنے ہوگا، اور جو ان کے داہنے ہاتھ جس نیک اعمال کے جو کاسب تھے ان کے دائیں طرف موجود ہوگا، اور اس میں اس مشکل مرحلے کو وہ سر کر جائیں گے۔ تو منافق کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے اقتباس کر لیں، کچھ حصہ ہم بھی حاصل کر لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور جا کر تلاش کرو، یہ نور ہمیں یہاں جو دیا گیا ہے، تو دنیا میں جو ہم نے اپنی زندگی بسر کی تھی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، تقویٰ پر رہتے ہوئے ایمان کے راستے میں آگے بڑھے، تو یہ اس نور اصل میں اس ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ جو ہمیں یہاں دیا گیا۔ اب اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے، استطاعت ہے، جا سکتے ہو تو واپس دنیا کی زندگی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس نور کو تلاش کرو،
شاید کہ وہ نور تمہیں وہاں حاصل ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ دنیا میں پھر عمل کے لیے بھیج دیا جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک فصیل جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دروازے کے اس فصیل کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی۔ گویا کہ اس مشکل مرحلے کو عبور کر کے اب جو لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں وہ جنت میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد ایک دروازہ ہے جو اس فصیل کے اندر قائم کر دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں جن کے دل میں خواہ و رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں جو بھی عذاب ہے اسے جھیلنے کے بعد پھر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور معلوم ہوتا ہے جس دروازے کا ذکر کیا گیا اس میں اصل میں یہی جو ہے حکمت پیش نظر ہے کہ ان لوگوں کو نکال کر باہر جو ہے پھر دوبارہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ینادونہم الم نکن معکم، اب یہ منافقین پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس دنیا میں ہماری رشتہ داریاں بھی تھیں، ہمارے کاروبار بھی سانجھے تھے، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، ہمارا اور تمہارا شمار ایک ہی کیٹیگری میں ہوتا تھا، اور وہ کیٹیگری کون سی تھی کہ تم بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہاں آ کر یہ جو فرق و تفاوت ایک پیدا ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں آ کر ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فصیل حائل کر دی گئی ہے، اور جو لوگ فصیل کے اندر موجود ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوئے، آغوش رحمت جو ہے ان پر سایہ فگن ہے، اور اسی طرح جو لوگ بھی فصیل سے باہر رہ گئے وہ اہل جہنم ہے، ان کے لیے ابدی عذاب ہے، جہنم کا ہولناک عذاب۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم۔ یہاں چار اصطلاحات جو استعمال کی گئی، سب سے پہلی اصطلاح کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ نوٹ کیجئے یہ فتنے کا لفظ آتا ہے آزمائش کے لیے، کسوٹی، کسی کو پرکھ لیا جائے، کسی کو جانچ لیا جائے، اور فتنے کا مقصد جو ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف میں اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ مختلف معانی کے اندر یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کی نسبت اپنی جانب منسوب کی ہے۔ ہم نے فتنے اور آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے جو ان سے پہلے ہو گزرے، اور یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور یہ آزمائشیں کیسی ہوتی ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہیں لازماً آزمائیں گے، تمہارے مال میں بھی کمی واقع ہوگی، تمہیں جسم و جان کی قربانی بھی دینی ہوگی، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مختلف قسم کی آزمائشیں بھی آئیں گی، مختلف تکالیف میں سے آزمائش کی بھٹیوں میں سے بھی گزارے جاؤ گے۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو اور سچوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو آزمائشوں میں سے گزارتا ہے۔ یہاں فتنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب لی ہے، وہ کہ اللہ نے فتنے میں ڈالا۔ اسی طرح کفار اور مشرکین بھی فتنے میں ڈالتے ہیں مسلمانوں کو۔ سورہ بروج میں فرمایا گیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، آزمائشوں سے دوچار کیا، ان کے اوپر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیے رکھا، شدید ترین تعذیب اور پرسیکیوشن کے اندر سے اس کو گزارا۔ گویا کہ یہاں بھی فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ کافروں اور مشرکین کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ اور تیسری ڈائمنشن فتنے کی کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے، جو یہاں آیا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مال اور اولاد، اگر اس آزمائش میں تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو گویا کہ تم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔
جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ تغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہے، اسی پر تم پرکھ لیے جاؤ گے، اسی پر جانچ لیے جاؤ گے کہ کون اللہ والے ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اب دنیا اس درجے کھپ گئی ہے کہ ان کی موت اور ان کی آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو فتنے کی یہ تینوں نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فتنے میں ڈالتا ہے اہل ایمان کو تاکہ انہیں آزما لے، اور یہی سونا ہے کہ جو بھٹی میں کسی گزار کے کندن بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، اس میں ایک ایک شخص جو حضور پر ایمان لایا وہ ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرا ہے، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا۔ تو یہ فتنہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی جانب لے رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو فتنے میں مبتلا کیا تھا، انہیں آزمانے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے ایمان میں اور اضافے کے لیے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشرکین اور کافروں کی طرف سے بھی مسلمانوں کے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں فتنے میں مبتلا کرتا ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم گو مگو کی حالت میں رہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی جس میں اس کو بڑا سکون ہے، اطمینان ہے کہ میں حق پر ہوں، صحیح رستے پر ہوں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ایمان تو لے آیا لیکن جب ایمان کے تقاضے سامنے آئے کہ نکالو اپنا روپیہ پیسہ بھی، اپنا مال بھی اللہ کے لیے، خدمت خلق اپنی جگہ، وہ تو یونیورسل ٹروتھس ہیں، ہمیشہ سے حضرت آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت کچھ چیزیں وہ ہیں، ابنائے نو کی خدمت کرنا، ان کے لیے جو ہے کسی کے لیے کوئی آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دیا، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوا دارو کا اہتمام کر دیا، کوئی مقروض ہے اس کو قرض کے جو ہے بندھن سے آزاد کرا دیا۔ یہ تمام چیزیں تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے مسلم رہی ہیں، لیکن اپنا روپیہ پیسہ نکالنا، خرچ کرنا، اس کے لیے آگے الگ سے اصطلاح آ جائیں گی جسے کہا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو ہم پڑھ بھی چکے، آگے بھی یہ الفاظ آئیں گے۔ کون لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں؟ اب یہ قرض حسن گویا کہ وہ مد کے جس میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو توفیق دیتا ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، کس کام کے لیے؟ دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ اپنا مال روپیہ پیسہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، جس طرح صدقات میں اس کی مختلف مدیں ہیں۔ صدقات واجبہ کیا ہیں کہ زکوٰۃ ہے، آپ پر فرض ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، عشر ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ ایک صدقات نافلہ ہیں کہ آپ خرچ کرتے ہیں خدمت خلق کے جذبے کے تحت، کسی کی مدد کر دی ہے، جیسے کہ اور مختلف مدات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کے معاملے میں جو ہے حد درجے اخفاء کی تعلیم دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا چرچا کرنا کہیں مقصود ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ تم نے جو ہے بڑا خرچ کیا، بہت صدقہ و خیرات کیا ہے۔ یہ صدقات نافلہ آتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ خدمت خلق ہی کا جذبہ ہے جو انسان کے ننگڑائیاں لیتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ جو اللہ کا انعام اس پر ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ، تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، دست سوال دراز کرنے والے بھی ہیں اور جو محروم ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال میں ان کے لیے حق رکھ دیا ہے۔ تو گو مگو کی کیفیت میں رہنا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تقاضا تو آ گیا، خرچ کرو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے، نکلنا ہے جہاد کے لیے، لگاؤ اپنا مال اور اپنی جانوں کو، لیکن چھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تربص ہے، گو مگو میں منتظر رہنا۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، یہ اصطلاح قرآن حکیم میں آئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس میں ایک ترازو نصب کر دی گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، 5 علائق دنیاوی، تمہارے آباء و اجداد ہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، تمہاری جو ہے بیویاں ہیں، تمہارے اور رشتہ دار ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور 3 مدات جو ہیں وہ اموال کی دے دی گئی، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کی ہے، وہ تجارت و کاروبار جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تم نے دن رات ایک کیا ہے، اور اپنے رہنے کے لیے تم نے عالی شان جو ہے گھر بنا لیے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں بڑے مرغوب ہیں، بہت پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت، اس کی محبت، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اگر یہ محبتیں ان سے بالا تر ہو گئیں
اور تم نے اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد پر ایمان اس کو کہیں نچلے درجے میں رکھ دیا تو فتربصوا، وہی اصطلاح آئی ہے فتربصوا، تو ٹھیک ہے اب حالت منتظرہ میں رہو، انتظار کرو، اب تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے، اپنا حکم نہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہی اصطلاح وہاں تربص کی آئی جو یہاں بھی آئی، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو میں مبتلا ہو گئے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ دونوں تقریباً ایک ہی ہم وزن لفظ ہیں، ہم معنی لفظ ہیں، لیکن اس کی ڈائمنشن الگ ہے۔ دل کے اندر اگر کہیں شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈال دیے کہ نامعلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ پر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر کہیں یہ مغلوب ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ گویا کہ وہ ایمان جو ہونا چاہیے کہ ہماری تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دنیا میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے تب بھی اللہ کے ہاں کامیاب، تو گویا کہ ایمان بالآخرت جو اصل ہونا چاہیے انسان کے دل میں وہ موجود نہیں۔ مستقبل کے بارے میں اندیشے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین اور جو کفار ہیں وہ غالب آ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر میں نے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا اللہ کے دین کے لیے تو میں تو بالکل بھوکا ہو جاؤں گا، میری تو اپنی اولاد ہے، مجھے اس کے مستقبل کی بھی فکر ہے، مجھے ان کے فیوچر کو دیکھنا ہے، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان کی مجھے شادی کرنی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل کے اندر بعض اوقات شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہ شکوک و شبہات جو تمہارے دلوں میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ پر اعتماد اور توکل ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان جو ہونا چاہیے جس نوعیت کا وہ بہت نہیں موجود ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر کوئی ریب اور تشکک شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہاں نوٹ کیجئے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، نمبر 1، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کی حالت میں رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ہے شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈال دیے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، امانی اصل میں امنیہ کی جمع ہے، امنیہ کہتے ہیں آرزو، تمنا، امانی آرزویں اور تمنائیں، خواہشات۔ اب یہ وہ خواہشات ہیں یا آرزویں تمنائیں ہیں جو انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لیکن بالآخر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا، اما شاکر و اما کفورا، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرے گا یا شیطان کی ترغیب اور اس کے لالچ میں آ کر شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے، آرزوؤں نے، خواہشات نے مستقبل کے بارے میں، اور انسان اس معاملے میں نوٹ کیجئے کہ معاملات کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، کہ نیکی کا جذبہ تو انسان کے اندر ابھرا، پیدا ہوا، لیکن اس کو ٹالتا رہا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو فلاں ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کر دوں، ابھی تو بچوں کا فیوچر ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرنا ہے۔ جب یہ ذمہ داری تمام جو ہے وہ میرے سر سے اتر جائے گی، میں سبک دوش ہو جاؤں گا، تو پھر اللہ کروں گا، اللہ کا ذکر بھی کروں گا، دین کے تقاضوں کو بھی ادا کروں گا۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ جو پہلی امتیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کے اندر اہل کتاب کا ذکر ہے بطور نشان عبرت۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کہا گیا تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہودیوں کو یہ زعم ہو گیا تھا کہ اللہ کے بہت محبوب ہیں، قرآن حکیم میں ان کے وہ باقاعدہ الفاظ نوٹ کیے گئے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ غرہ تھا، انہیں یہ زعم ہو گیا تھا کہ ہمیں تو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اگر ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے ڈال کر پھر نکال لیا جائے گا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ اب اس قسم کی جو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ اس امت مسلمہ میں دیکھیں تو ہمارے اندر بھی تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں نا، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اگر مسلمان ہو گئے تو گویا کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اب جنت ہمارا حق ہے، ہمیں تو لازماً جنت ہی میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ کہ کسی شخص کو اگر اس اعتبار سے غرہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے کسی بہت اعلیٰ خاندان سے ہے، سید ہے، ہاشمی ہے، فلاں شخص کے ہاتھ پر جو ہے اس نے بیعت کی ہوئی ہے، اس کی حلقہ بگوش ہو چکا ہے، ان کا حلقہ بخشو بھی شامل ہے،
فلاں خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو قرآن یہ کہتا ہے تلک امانیہم۔ اصل شے کیا ہے؟ وہ انسان کی سیرت، کردار، اس کا عمل، اس کی پرائرٹیز ہے۔ تو وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری تمناؤں اور خواہشات نے، اور جو مستقبل کے کچھ معاملات ہیں جن کو تم نے عقیدہ ہی بنا لیا تھا اپنے ذہنوں کے اندر، انہوں نے تمہیں جو ہے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا۔ اب یہاں مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری موت کا وقت تمہارے اوپر آ گیا، موت مسلط کر دی گئی، جیسے کہ سورہ توبہ کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں فرما جو حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ فرما دے، اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ فرما دے۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس بڑے دھوکے باز نے، وہ شیطان لعین نے، یہ غرور نہیں ہے، غرور ہے، غین کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا دھوکے باز، وہ شیطان لعین، اس نے تمہیں بڑا دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہی دھوکہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تو بہت غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بندہ نواز ہے۔ اللہ کے دل میں تو انسانوں کے لیے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت موجود ہے۔ تو بڑی منطقی دلیل ہے، کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی آنکھوں جو ہے وہ آگ میں جھونک سکتی ہے؟ تو کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگ میں جھونک دے؟ ٹھیک ہے، ہمارے سے معصیتیں بھی ہوتی ہیں، ہم حرام کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے ہرگز، لیکن اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ اگر تم نے اس رستے کو اختیار کیا تو جہنم کی ایک جو ہے ابدی آگ تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی عذر تو باقی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے۔ تو غرور گویا کہ وہ بڑا دھوکے باز، وہ سب سے بڑا چال باز، وہ شیطان لعین جو ہے، اس نے اللہ کی رحمت، اللہ کے عفو و درگزر، اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحیمی، اسی کے اندر تمہیں مبتلا کر کے تمہیں گویا کہ گمراہی اور شیطان کے پیچھے لگا دیا، اور اللہ پر تمہارا اعتماد و توکل اس درجے کا جو جسے آپ کہیے مسخ ہو چکا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو شدید ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں بہت سخت بھی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو گویا کہ پیرلل لے کر چلنا چاہیے، جسے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے وہ کیفیت بین الخوف والرجاء، خوف اور رجاء کے درمیان کی کیفیت ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ کا جو ہے خوف بھی انسان کے اوپر لاحق رہے۔ جیسا کہ منسوب کیا جاتا ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تمام انسان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے سوائے چند انسانوں کے، تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اس درجے احساس ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تو آپ نے بارہا سنے ہوں گے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا ہے جس کا کوئی مواخذہ نہ ہوتا ہے، جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ اس دنیا میں آئی ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی بسر کر چلی گئی، اس کا محاسبہ نہیں ہے، اسے دوبارہ تخلیق نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ انسان کا المیہ اور انسان کی ٹریجڈی کیا ہے؟ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تمہیں اس دنیا میں بھی مشقتیں اور صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرنی ہے، اور آخرت میں پھر تمہیں فیس کرنا ہے اپنے محاسبے کو۔ یہ محاسبہ اخروی کا احساس ہے جو انسان کو دامنگیر ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب سر النبی کہلاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز انہیں دیا تھا، اور راز یہ تھا کہ مدینہ کے منافقین کے نام انہیں بتا دیے تھے۔ تو ایک دن کہیں گوشہ تنہائی میں حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے یہ سوال کیا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام تو ان لوگوں میں شامل نہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انہیں اتنا دھڑکا تھا، اتنا اندیشہ تھا کہ کہیں میرا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان تو اصل میں ایک دولت ہے، اس دولت کے چھن جانے کا اندیشہ اسے ہی ہوگا جسے اس کے دولت ہونے کا احساس ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو دولت ہونے کا احساس ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو تو کوئی رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہو راہزن کو، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اسے چوری کا اور ڈکیتی کا کیا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ تو وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ شیطان کی اصل میں چال بازیاں ہوتی ہیں، اس کے دھوکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان محجوب ہو جاتا ہے، اور وہ سنہری آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں کہ بالآخر جو بھی ہوگا مجھے تو آخرت میں جو ہے کامیابی جو ہے میرے لیے گارنٹیڈ ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تو تم سے
کسی قسم کا کوئی فدیہ یا کوئی بدل جو ہے وہ لیا جائے گا۔ جہنم تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارا انجام تم دیکھ رہے ہو اپنی دیکھتی آنکھوں، لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کوئی لے دے کر کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو تم نے اپنے کتنے ہی کام جو ہے کوئی رشوت دے کر، کوئی کسی جو ہے سفارش کے ذریعے، کسی تعلق کے ذریعے نکلوا لیے، لیکن یہاں کسی قسم کا یہ جو ہے معاملہ نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہاں مراد وہی منافقین ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے مسلمان، لیکن وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، تو آج تم سے نہ کسی قسم کا کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاملہ لین دین کا ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں نے سے کہ جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہاں دیکھیے منافقین کو اور مشرکین اور کافروں کو ایک ہی گروہ کی کیٹیگری میں شمار کر لیا گیا، اور ان دونوں کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، اور وہی تمہاری پشت پناہ بھی ہے، تمہاری غمگسار بھی ہے۔ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو آپ کا پشت پناہی کر رہا ہو، آپ کی غمگساری کر رہا ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی موجود ہو۔ تو گویا کہ اب یہاں ایک طنز کا انداز بھی ہے کہ تمہاری پشت پناہ اور تمہاری غمخوار اب یہ جہنم ہی بنے گی، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی اور در ہے نہیں کہ جہاں تم اپنی فریاد لے کر جا سکو۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر کہا گیا ہے نا کہ جہنمی اس دن فریاد کریں گے پروردگار، اور جو داروغہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بٹھا رکھا ہے اسے کہیں گے کہ اللہ سے جا کر ذرا ہماری یہ عرضداشت ان تک پہنچا دو کہ کچھ دیر کے لیے ہم پر سے اس جہنم کے عذاب کو ٹال دے، تو ان کی طرف سے چٹا اور کوڑا جواب ہو جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا اب چاہے تم پکارو، چاہے آؤ فغاں کرو، چاہے چیخو پکار کرو، کچھ بھی کرو، یہی جہنم ہے کہ جو تمہارا مأوا ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ یا مولاکم، یہی تمہارا مولا ہے، یہی جہنم تمہاری غمگسار ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، یہ 4 آیات ہیں کہ جس میں 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی۔ ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ معاملات کو مؤخر کرتا چلا جاتا ہے، جسے تاخیر و تعویق کہتے ہیں۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے جی، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو جوانی صحت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو حج کو جو ہے وہ اسی طرح اس کی تاخیر کرتے رہتے ہیں، بالآخر جو ہے انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ حج کر سکیں۔ آج کل کا معاملہ تو بالکل ہی دوسرا ہے کہ حج کی اگر خواہش آپ کے اندر کتنی ہی موجود کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو حالات ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے، جو لمیٹیشنز ہیں، SOPs ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہو گیا، اور اگر کہیں ممکن ہے بھی تو خرچے اور اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان جو ہے اس کے زمین کی جو ہے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال حج کی خواہش کے شخص کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر جو تاخیر اور تعویق ہوتی چلی جاتی ہے کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، ٹھیک ہے بڑھاپا آئے گا جب ذرا اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، بچے بھی جو ہے اپنے اپنے ٹھکانوں پر اپنی معاش کے اندر جو ہے مصروف ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے۔ اب یہ تاخیر و تعویق ہے کہ جو شیطان کی طرف سے انسان اس میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور حج کے معاملے میں نوٹ کیجئے کہ یہ وہ فرض ہے کہ جیسے ہی انسان کو استطاعت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ حج کا جو ہے فرض ادا کرے۔ اگر اس کے اندر وہ تعویق کر رہا ہے تو مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اسی دورانی میں اگر اس کی موت آ گئی، فرشتہ اجل اس پر مسلط کر دیا گیا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ تاخیر و تعویق تو اس نے خود کی ہے۔ اور یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک حربہ ہے جو وسوسہ اندازی کر کے شیطان کو جو اللہ نے اختیار دیا اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں کہ ان کے دل اللہ کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں؟ گویا کہ اللہ پر ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے، اطاعت اور محبت اللہ کے لیے، اس پیمانے پر تم ابھی پورا نہیں اتر رہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صورتیں جو ہے وہ مدنی دور کا نصف آخر ہے جس میں نازل ہو رہی ہیں، اور ایمان کے وہ جذبات کے جو اولین دور میں تھے، مکی دور میں موجود تھے، پھر وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، ان کے اندر ایمان جو تھا۔ اب مدینہ کے رہنے والے بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے، ان میں بڑی تعداد منافقین کی بھی تو شامل تھی نا۔ ہم نے وہ آیات پڑھ لی ہیں، یوم تری المنافق یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو گویا کہ یہی تاخیر و تعویق ہے کہ جو تمہیں بالآخر وہاں تک پہنچا دیتی ہے
جسے کہا گیا نا قرآن حکیم میں ایمان لائے لیکن پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یہ ہے وہ مذبذبین بین ذالک۔ ایمان کے جذبات پیدا ہوئے لیکن پھر اس دنیا کی محبت غالب آ گئی، لہٰذا پھر دبک گئے، پھر کوئی وعظ سن لیا، کوئی نصیحت کانوں تک پہنچ گئی، اس کے دل میں اتر گئی، پھر وہ آگے بڑھا، پھر کچھ جذبات پیدا ہوئے، پھر پیچھے دبک کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے بالآخر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں جا کر جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو تاخیر و تعویق والا معاملہ ہے، معاملے کو مؤخر کرنا، اسے التوا میں ڈالنا، اور ابھی یہ سمجھنا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑا جو وقت موجود ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کر لوں، ان سے نمٹ لوں تو اس کے بعد یہ کام کروں گا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جو ہیں وہ جھک جائیں اللہ کے سامنے، خشیت اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، ڈر اور خوف پیدا ہو اللہ کا۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں حق نازل فرمایا ہے، کیا ان کے دلوں میں بھی اطمینان پیدا نہیں ہوا، وہ سکون حاصل نہیں ہوا، کیا اس کے اوپر جازم نہیں ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، اور پھر کوئی شے ایسی نہیں تھی، کوئی مال و دولت، یہاں کی منفعت، یہاں اس دنیا کی چمک دمک، جو ان کے پائے استقلال کے اندر کوئی لرزش پیدا کر سکے۔ یہ استقامت اصل شے ہے۔ تو الم یعن للذین آمنوا، یہ بھی جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے پسیج جائیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں۔ وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سچا دین اور یہ کلام حق نازل فرمایا، اس کے سامنے وہ جو ہے سراپا مطیع بن جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کتاب عطا فرمائی تھی۔ یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے یہود کا، جو اپنے آپ کو بڑے چہیتے سمجھتے تھے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن حکیم میں غالباً 2 یا 3 مقامات پر کہا گیا ہے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اپنے اولو العزم من الرسل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان میں، بنی اسرائیل میں، پھر کس کس نوع کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عنایات کی ہیں، من و سلوہ نازل کیا گیا ان کے، پھر چٹان کے اوپر جو اپنا عصا مارا ہے تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ بک گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی رہی ہیں، یہ گویا کہ اس حوالے سے کہ اللہ کے کون کون سے انعامات اور احسانات تھے جو اللہ نے تم پر نہیں کیے، اور تمہیں تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، لیکن تمہارے اندر جب وہ ضلالت اور گمراہی پیدا ہوئی ہے، اور تمہارے جیسا کہ آگے فرمایا گیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب نوٹ کیجئے کہ سختی کے اندر یہ پتھر ہی ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک سخت ہے۔ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر سخت شے جو ہے وہ غالباً ہیرا ہے، سخت ترین پتھر جسے آپ کہیے، وہ بھی تو آخر معدنیات کی ایک قسم ہے نا، وہ بھی تو پتھر ہے۔ لیکن انسان کے دل جب سخت ہوتے ہیں، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اپنی سختی کے اندر جو ہے وہ پتھر سے بھی آگے نکل گئے، اس لیے کہ پتھر سے زیادہ سخت شے کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی وہ الفاظ آئے ہیں، اور تمہارا معاملہ ان لوگوں جیسا نہ ہو جائے، وہی نشان عبرت جو تم سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں، وہ اہل کتاب، وہ یہود و نصارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی کتاب تورات عطا کی تھی، انجیل عطا کی تھی، لیکن یہ کہ فطال علیہم الامد، اور اسی تاخیر و تعویق کے نتیجے میں انہوں نے طویل مدت گزار دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پھر دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور پھر دل جو سخت ہوئے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی سختی میں پتھروں کو بھی مات دے گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسق و فاجر لوگوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، اور اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے منافقین کا بڑے کھلے انداز کے اندر، تو ظاہر ہے کہ فسق و فجور، معصیت، اللہ کی نافرمانی، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اس کیٹیگری کے اندر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، ان لوگوں میں سے کہ جو فاسق تھے، جو نافرمان ہوئے۔ دیکھیے یہ قساوت قلبی جو ہے، اس کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، انسان کے دل کی حساسیت کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعہ ہے کہ ایک موقع پر، یہ ان کا دور خلافت تھا، جبکہ ایک قبیلہ آیا کہیں بدو قبائل میں سے، اور آ کر جو ہے حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا گیا، اور قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے
کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے عربی ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان تھی، قرآن کی بات جو ہے ان کے دل کے اندر پیوست ہوئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا ہاکذا کنا حتی قست القلوب۔ ایک دور تھا کہ ہمارا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات اور قرآنی آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے تھے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ شاید دلوں کے اندر کوئی سختی آ چکی ہے۔ یہ حساسیت کا کلائمیکس ہے، اس کے اوپر میں اور آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو عفو درگزر، جو نرمی اور جو ملائمت تھی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک معاملہ حضرت عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک جلالی طبیعت تھی، ان کے دل کے اندر گویا کہ اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں حد درجے جسے آپ کہیے سخت دل تھے، لیکن رحماء بینہم والی فضا بھی ان کے اندر موجود تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو گمان نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی حساسیت کا یہ غلبہ تھا کہ جو ان کے اوپر ہوا، اور اسی کیفیت میں ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہاکذا کنا، یہی معاملہ ہمارا بھی تھا کہ ابھی ہم بھی قرآن حکیم کی آیات سنتے تھے تو ہماری آنکھوں سے بھی جو ہے وہ چشمے رواں ہو جاتے تھے، حتی قست القلوب، یہاں تک کہ ہمارے دل غالباً کوئی سخت ہو گئے، وہ اثر نہیں ہوتا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خلافت کا بوجھ بھی پڑا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو بہت ہی مختصر تھا، اور جس قسم کے فتنوں سے انہیں نمٹنا پڑا ہے، جسے آپ کہیے کہ وہ جو فتنہ انکار نبوت کا تھا اور نئے نبی کے جو ایک وہ مسیلمہ کذاب کا پورا دور جو گزرا ہے، تو ان کے اندر حضرت ابوبکر اس درجے مصروف ہو گئے تھے کہ اسی شدت کی ایک کیفیت تھی کہ جس کا اظہار ان الفاظ میں ہوا کہ ہمارے بھی معاملہ اسی طرح، یہاں تک کہ ہمارے بھی دل سخت ہو گئے۔ لیکن یہاں جو قسط قلوب کا ذکر ہو رہا ہے وہ گویا کہ اس حوالے سے کہ جہاں انسان کے اندر نافرمانی اور گناہ اور فسق و فجور جو ہے اس کے دل کے اندر سختی پیدا کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے بہت خوبصورت تمثیل جو ہے وہ فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو اور داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے ان داغوں کی وجہ سے، اور وہ سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جبکہ انسان اور آدمیت، اور جسے آپ کہیے کہ انسانیت، تو یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے، کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، کسی گناہ میں انسان جو ہے فرض کیجئے انٹینشنلی ملوث ہو جائے، لیکن فوراً اسے احساس ہو، اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، شرمندگی کا احساس پیدا ہو، اللہ کے حضور رجوع کرے، توبہ کرے، انابت اختیار کرے، آئندہ کے لیے فیصلہ کرے، تو یہ آدمیت ہے۔ اور شیطنت کیا ہے کہ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، اس سے بڑا گناہ کیا، اس سے بھی بڑا گناہ کیا، اور بالآخر اس جو ہے وہاں تک پہنچ جائے کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، واپسی کی کوئی امکان موجود نہیں۔ تو فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور پھر عرصہ دراز ان کے اوپر گزر گیا اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو فاسق و فاجر تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، دیکھیے یہ آیت وہ تھی جس کے اندر کوئی زجر ہے، کوئی ایک ڈانٹنے کا انداز ہے، سخت انداز ہے۔ مثال دی گئی یہود کی، اور گویا کہ آئینہ دکھا دیا گیا کہ دیکھو تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے یہ حوصلہ افزائی ہے، ترغیب اور تشویق کا انداز ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، تم دیکھتے نہیں ہو زمین کو، زمین بالکل مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی، جسے آپ کہیے کہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنے دلوں کو محسوس کرو کہ وہ بنجر ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، اب وہاں کوئی گویا کہ ایمان گرو نہیں کر پا رہا، ایمان پیدا نہیں ہو رہا، وہ ہریالی نہیں پیدا ہو رہی، وہ برگ و بار پیدا نہیں ہو رہے، زمین جو ہے دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے، تو تمہارے سامنے مثال ہے، یہ تمہاری ظاہری زمین یہ بھی مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی۔ یہی جو صحرا ہوتے ہیں اور جو پہاڑ ہوتے ہیں، جب بارش نازل ہو جاتی ہے اور اس کی برکت کا ظہور ہوتا ہے تو گویا کہ وہ قالین اوڑھ لیتے ہیں اپنے اوپر، تاحد نگاہ آپ کو ہریالی اور سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مردہ زمین کو بھی تو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے نا۔ تو اگر تمہارے دل کی کھیتی مردہ ہو چکی ہے تو یہ آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہی ہے اس بارش کی مانند ہے، وہ پھوار ہے۔ اگر وہ ظاہری پھوار بارش کی شکل میں ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دے گی،
اسی طرح یہ آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، ان کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے، جو بارش کے پانی کے اندر جو برکت ہے، یہی برکت ان آیات بینات کے اندر، قرآن حکیم کی آیات کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کی بارش تمہارے دل کی مردہ کھیتی پر ہوگی تو وہاں بھی کھیتی لہلہا اٹھے گی، وہاں بھی ایمان اور اس کے ثمرات اور اس کے پھل جو ہے اس سے بہرہ مند ہو جاؤ گے۔ گویا کہ وہ کھیتی اب لہلہانے لگے گی، یہ ایمان کی کھیتی ہوگی جو انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، یہ آیات ہم نے نازل کی ہیں نا، ان میں کس طرح بہت ہی روشن دلائل موجود ہیں، کھول کھول کر ایک شے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ لعلکم تعقلون، اگر تمہارے اندر عقل ہے، عقل و خرد سے اگر کام لو، کوئی دانش تمہارے اندر موجود ہو، ان آیات بینات کی گہرائی میں اتر کر دیکھو تو انشاءاللہ وہ ایمان پیدا ہوگا کہ جو تمہارے دل کی کھیتی کو لہلہاتی ہوئی فصل میں تبدیل کر دے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ بھی وہ ہے حوصلہ افزائی کرنے والی، ترغیب و تشویق والی۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو صدقہ کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، والمصدقات، وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں، وہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب دیکھیے صدقہ کون سا ہے؟ جو انسان اپنا رقم خرچ کر رہا ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت، ابنائے نو جو ہیں ان کی ہمدردی کے اندر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب یہاں گویا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ تو ورچو وہ ہے نا کہ جو انسان کے اندر اخلاقی جو بنیاد ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھا، اگر انسانیت ہے تو اس کی مدد کا جذبہ ابھرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں اگر دیا ہے تو اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اگر کچھ پیسے دے کر اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر سکتے ہو تو اس کے بات کو تمہیں کر گزرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جو ایک شرف انسانیت ہونے کا معاملہ ہے۔ لیکن وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کی ہوئی رقم کو بھی اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور یہاں بہرحال اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ قرض وہ شے ہے کہ جو خرچ کی جاتی ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والے عورتیں، وہ ایک عمومی انداز ہو گیا، خدمت خلق کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہو۔ اور یہ دل کی نرمی وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُّهُ، جس شخص کے دل سے نرمی نکال دی گئی، جس کا دل سخت ہو گیا، وہ تو گویا کہ ہر قسم کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو گویا کہ ابتدائی شے جو بالکل آغاز ہوگا، کسی کے لیے ہمدردی کا جذبہ تو پیدا ہو، اور وہ پیدا اسی دل میں ہوگا جس کے اندر کوئی نرمی موجود ہوگی۔ لیکن دل کے اندر سختی آ چکی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ بالکل جو ہے تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہ جو قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض حسن، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں بہت اضافہ کرتا ہے، کئی گنا اضافہ کرتا ہے، 700 گنا تک کا وعدہ کیا گیا قرآن حکیم میں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے مثال ایسے ہے گویا کہ ایک دانہ انہوں نے زمین میں ڈالا، اسے ایک پودا نکلا، اس کی 7 شاخیں ہیں، 7 بالیاں ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے موجود ہیں، ایک دانے سے آپ نے 700 دانے حاصل کر لیے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا ہے، وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، وہ دین کے غلبے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہو۔ جو فرمایا گیا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا، اس میں بہت درجہ اضافہ فرمائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے وہ اجر ہوگا کہ جو بہت ہی عزت والوں کا اجر ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل عزت کا مقام تو جنت ہے، اور جنت میں جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو انعامات و احسانات بندہ مومن کو حاصل ہوں گے، اس سے زیادہ تکریم اور اس سے زیادہ عزت والی آپ کسی شے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔